نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق اللہ العظیم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے اصحاب سے درگزر کیجئے اور ان کے لیے استغفار کیجئے اور اپنے معاملات میں ان سے مشورہ کیجئے۔ پس جب آپ کسی کام کا عزم کر لیں تو پھر اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند ہدایات دی ہیں۔ ان میں سے ایک ہدایت وشاورہم فی الامر یہ ہے کہ آپ اپنے صحابہ کرام سے اپنے معاملات میں مشورہ کیجیے۔ تو مشورہ کے متعلق کچھ گفتگو ہوگی آج کے درس میں۔ ہر انسان کو اپنی زندگی میں ایسے مراحل بسا اوقات پیش آ جاتے ہیں جس میں اس کو یہ کشمکش ہوتی ہے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، یا اس کے سامنے کئی راستے ہوتے ہیں اور اس کو یہ کشمکش ہوتی ہے کہ ان میں سے کون سا راستہ میں اختیار کروں، کون سا راستہ ایسا ہے جو میرے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، اب اس کے سامنے کئی سارے کاروبار ہیں، اب وہ اس کشمکش میں ہے کہ ان میں سے کون سا کاروبار میں کروں تو مجھے اچھا نفع حاصل ہو، یا اس کے علاوہ کوئی بھی اہم کام ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے موقع پر دو کاموں کی ہدایت فرمائی ہے، ایک ہے استخارہ اور دوسرا ہے مشورہ۔ استخارہ کے متعلق انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو پھر کبھی گفتگو ہوگی۔ آج آپ حضرات کے سامنے مشورہ کے متعلق کچھ باتیں پیش کی جائیں گی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ مشورہ بھی دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ مسلمانوں کی خصوصیات یہ ہیں کہ ان کے معاملات آپس میں مشورے کے ذریعے سے طے کیے جاتے ہیں۔ اور قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں بھی جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس میں بھی اللہ نے حضور علیہ السلام کو حکم فرمایا ہے کہ آپ صحابہ کرام سے اپنے معاملات میں مشورہ کیجیے۔ جب حضور علیہ السلام کو مشورہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو جو ہم جیسے لوگ ہیں وہ تو بطریق اولا مشورہ کے محتاج ہوں گے، اس لیے جب بھی کوئی عام کام شروع کرنے لگے تو سب سے پہلے اس کے متعلق مشورہ کر لیں، اصحاب رائے کی رائے معلوم کر لیں، پھر اس کے مطابق جو بات مشورے میں طے ہو جائے اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ اس میں اللہ کی طرف سے برکت بھی ہوگی اور اس کے اندر کامیابی بھی ہوگی۔ مشورہ کے سلسلے میں چند باتیں سمجھ لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مشورہ ہمیشہ ایسے شخص سے کرنا چاہیے جس کو اس معاملے میں جس کے متعلق مشورہ کیا جا رہا ہے پوری بصیرت حاصل ہو۔ اگر مشورہ کسی ایسے شخص سے کیا جاتا ہے جو اس معاملے میں کوئی علم اور کوئی بصیرت نہیں رکھتا تو وہ کیا مشورہ دے گا؟ اگر مشورہ دے بھی دے گا تو اس کے مشورے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے جب بھی کسی کام کے متعلق مشورہ کرنے جائیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ آدمی مشورے کا اہل بھی ہے یا نہیں۔ اگر وہ مشورہ کا اہل ہے تو پھر تو اس سے مشورہ لیں۔ اہل ہونے کے مطلب یہ ہے کہ اس کو ان کاموں کا تجربہ ہے
اور اگر وہ اہل نہیں ہے تو پھر اس سے مشورہ نہ لیں، اس لیے کہ اگر اس نے مشورہ دے بھی دیا تو اس کے مشورے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے کسی تجربہ کار اور اہل آدمی سے مشورہ کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص انجینئرنگ کا کام کرنا چاہتا ہے اور وہ مشورہ کرنے چلا جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، یا کسی کے گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے اور وہ مشورہ کرنے چلا جاتا ہے انجینئر کے پاس، آپ بتائیے کہ وہ شخص بے وقوف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کو تو لوگ بے وقوف کہیں گے کہ بھائی اگر آپ نے مریض کے متعلق کوئی مشورہ کرنا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں، انجینئر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے مشورہ کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اگلا آدمی مشورہ دینے کا اہل بھی ہے یا نہیں ہے، اور اہل ہونے کے مطلب میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس طرح اگر آپ دین کے معاملے میں کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو کسی محقق اور مستند عالم دین کے پاس جائیں۔ آج کا ہمارا پورا معاشرہ اس گمراہی کے اندر مبتلا ہے کہ دین کے معاملات میں اگر کوئی معلومات حاصل کرنی ہے یا مشورہ کرنا ہے تو ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جن کو دین کا کچھ علم نہیں ہوتا۔ مثلا کسی کے بارے میں سن لیا کہ وہ تو بڑی لچھے دار تقریر کرتا ہے، یا کسی کو دیکھ لیا کہ ان کا حلیہ بڑا بزرگانہ اور دیندارانہ ہے، پھر ان کے دین کے بارے میں پس ان سے دین کے بارے میں مشورے کرنے شروع کرتی ہے، فتوے پوچھنے شروع کرتی ہے۔ یاد رکھیے، مشورے کے لیے غلط آدمی کا انتخاب انسان کو غلط راستے پر ڈال دیتے ہیں، اس لیے ہمیشہ کسی اہل آدمی سے مشورہ کریں۔ دوسری بات مشورہ کے متعلق یہ ہے کہ مشورہ کن چیزوں میں کیا جائے، تو اس کے اندر یہ بات سمجھ لیں کہ جو کام شریعت نے فرض قرار دیے ہیں یا جو کام واجب قرار دیے ہیں یا حرام کر دیے ہیں، ان تمام کاموں میں مشورہ نہیں کرنا۔ کیونکہ مثلا نماز ہے، اب کوئی شخص کسی سے پوچھنے جائے کہ یار مجھے مشورہ دو کہ میں صبح کی نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، اللہ کے بندے وہ تو فرض ہے، وہ تو پڑھنی ہے ہر حال میں، اس میں مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا کوئی شخص کسی کے پاس چلا جائے اور یہ مشورہ کرے کہ یار مجھے مشورہ دو کہ میں شراب پیوں یا نہ پیوں۔ بھائی اللہ کے بندے، شراب کو اللہ نے حرام کیا ہے، مشورہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے مشورہ ایسے کاموں کے متعلق کرنا چاہیے جس میں اختیار ہوتا ہے کہ چاہے تو کر لو چاہے نہ کرو۔ اس کے متعلق نماز کے بارے میں تو پکی بات ہے کہ پڑھنی ہے، شراب کے بارے میں پکی بات ہے کہ یہ حرام ہے نہیں پینی، تو ان کاموں کے متعلق مشورہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ مشورہ اسی کام کے متعلق ہوگا جس میں دونوں پہلو ہو سکتے ہیں، اس کو کیا بھی جا سکتا ہو نہ بھی کیا جا سکتا ہو۔ پھر آدمی اگر مشورے سے کسی ایک جہت کو متعین کر لے تو اس میں اللہ کی طرف سے برکت ہوگی۔ تیسری بات مشورہ کے متعلق یہ ہے کہ جس شخص سے مشورہ لیا جا رہا ہے اس کے کچھ فرائض ہیں، یہ گویا کہ یہ جو فرائض ہیں یہ مشیر کے ہیں، مشورہ دینے والے کے۔ ایک حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ امانت دار ہو، کیونکہ یہ مشورہ لینا ایسے ہے جیسے کوئی کسی کے پاس امانت رکھوا رہا ہے۔ تو جیسے کسی کے پاس اگر امانت رکھی جائے تو اگلے آدمی کا فرض بنتا ہے کہ پوری دیانتداری سے اس کی حفاظت کرے اور واپس لوٹا دے۔ مشورے کے اندر بھی بالکل اسی طرح ہے کہ جس سے مشورہ طلب کیا جا رہا ہے اس کی اندر سب سے پہلا فرض اس کا جو ہے وہ ہے اس کی اہلیت کا ہونا، کہ وہ مشورہ دینے کا اہل ہو۔ اس کے متعلق گفتگو ہو چکی ہے۔ دوسرا فرض ہے اس کا امانت داری، کہ مشورہ جو دے رہا ہے وہ پوری امانت داری اور دیانتداری کے ساتھ دے، اور مشورہ دینے میں اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ اگر میں اس کو یہ مشورہ دوں گا تو شاید اس کا دل ٹوٹ جائے، یہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ نہیں، جب اس نے آپ سے مشورہ طلب کیا ہے تو آپ اس کو وہی بات بتاؤ جو تمہارے نزدیک دیانتدارانہ طور پر اس کے حق میں خیر خواہی کی ہو۔ اگر آپ کو یہ معاملہ پیش آ جاتا تو آپ کیا کرتے؟ تو جو آپ کرتے اگلے آدمی کو بھی وہی مشورہ دو، غلط مشورہ نہ دو اس کو۔ اسی طرح مشورہ دینے والے کا ایک فرض یہ بھی ہے
کہ اس بات کو راز میں رکھے۔ اگر کوئی آدمی آپ کے پاس مشورہ طلب کرنے کے لیے آیا ہے کسی کام کے متعلق، تو آپ اس کو راز میں رکھیں، کسی کو بتائیں نہیں۔ کیونکہ جس نے آپ سے مشورہ طلب کیا ہے اس نے گویا کہ آپ کو اپنا ہم راز بنایا ہے۔ اب آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس کے راز کو آگے افشا نہ کریں۔ اسی طرح چوتھا فرض یہ ہے کہ مشورہ صحیح دیا جائے، غلط مشورہ نہ دیا جائے۔ جو شخص کسی کو جان بوجھ کر غلط مشورہ دیتا ہے تو اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقد خانہ، اس نے امانت میں خیانت کی ہے۔ جیسے کوئی شخص کسی کے پاس امانت رکھوائے اور وہ اس کی حفاظت نہ کرے، خیانت کر دے، تو خیانت کرنا یہ نفاق کی علامت ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح بالکل اگر آپ نے اس کو کسی کو جان بوجھ کر غلط مشورہ دیا ہے تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے یہ فرض ہے مشورہ دینے والے کا کہ وہ صحیح مشورہ دے۔ اور پھر مشورہ کے اندر یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بڑی عمر والے سے مشورہ لیا جائے۔ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک انسان عمر میں چھوٹا ہوتا ہے لیکن وہ سمجھدار ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، دیانت دار ہوتا ہے، مشورے کے تقاضوں کو جانتا ہے، اس سے بھی مشورہ طلب کیا جا سکتا ہے۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوٹوں سے مشورہ کیا۔ جیسے قرآن پاک کی اس آیت کو دیکھ لیں کہ اس آیت میں اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کیجیے۔ اب ظاہر ہے کہ صحابہ کرام وہ سارے ایک طرح کے تو نہیں تھے، کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے چھوٹے بھی تھے، کچھ عمر میں بڑے بھی تھے، تو اس لیے چھوٹوں سے بھی اگر مشورہ کر لیا جائے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ واقعہ صلح حدیبیہ کا مشہور ہے۔ سن 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ تشریف لائے۔ مقام ذوالحلیفہ سے آپ نے احرام باندھا۔ جب مکہ کے قریب حدیبیہ مقام پر پہنچے تو مشرکین نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو روک لیا اور کہا کہ ہم آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ تو اس کا بڑا تفصیلی طور پر واقعہ ہے۔ تو بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ چونکہ احرام کی حالت میں تھے، اب آپ کو روک لیا گیا تھا، تو اب یہ مسئلہ درپیش تھا کہ اگر کوئی شخص احرام باندھ کر ہے پھر عمرہ کرنا ممکن نہ ہو، کوئی دشمن روک لے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس پر قرآن پاک نے یہ حکم نازل فرمایا، اللہ نے قرآن پاک کے ذریعے یہ حکم نازل فرمایا اگر کسی کو یہ صورت پیش آ جائے تو ایک جانور قربان کرنے کے لیے حرم بھیج دے۔ جس وقت وہ جانور حرم میں ذبح ہو جائے اس وقت مورے میں اپنے سر کے بال منڈوا کر احرام کھول دے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ سب اپنے اپنے جانور حرم بھیج دیں، جانور ذبح ہو جانے کے بعد احرام کھول دیں۔ صحابہ نے جانور بھیج دی اور قربانی ہو گئی۔ پھر حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ اب اپنے سر کے بال منڈواؤ، احرام کھولو تاکہ مدینہ واپس چلیں۔ لیکن صحابہ کرام میں سے کوئی بھی اس کام کے لیے آگے نہیں بڑھا، کیونکہ صحابہ کرام کی طبیعت میں یہ جوشیلے جذبات تھے کہ اگر ہم چاہیں تو قریش مکہ کو مزہ چکھا دیں، ان پر حملہ کر کے زبردستی عمرہ کر لیں۔ اس قسم کے جذبات کی وجہ سے آپ کا حکم ماننے کے لیے، احرام کھولنے اور سر منڈوانے کے لیے کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ حضور نے دوبارہ صحابہ کو حکم دیا، پھر بھی کوئی آگے نہیں بڑھا۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوئے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ میرے صحابہ میری بات نہیں مان رہے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ کی زوج مطہرہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ وہ بھی اس سفر میں حضور کے ساتھ تھیں۔ آپ نے ان سے جا کر فرمایا کہ آج تو بڑی عجیب بات دیکھی ہے کہ جو لوگ میرے ایک اشارے پر جان چھڑکنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ان کو میں نے 2 مرتبہ احرام کھولنے کے لیے کہا ہے لیکن کوئی بھی احرام کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ گویا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے مشورہ طلب کیا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، حالانکہ وہ آپ سے چھوٹی ہیں، لیکن چونکہ مشورے کا حکم ہے اس لیے مشورہ کیا۔ تو بہرحال حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیتے ہوئے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرات صحابہ کرام جذبات اور جوش کے عالم میں مغلوب ہیں، اس لیے آپ ان کے اس طرز عمل کا خیال مت کیجیے کیونکہ ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں۔
بار بار ان کو کہنے کی ضرورت نہیں، البتہ آپ ایک کام کیجئے، آپ باہر تشریف لے جائیں اور خود اپنا سر مڑوا کر احرام کھول دیں، پھر دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بہت اچھا مشورہ دیا آپ نے۔ چنانچہ آپ خیمے سے باہر تشریف لیں، ایک صحابی کو بلا کر خود حل کرایا اور احرام کھولا۔ آپ کے حل کرانے کی دیر تھی، یعنی سر کے بال منڈوانے کی دیر تھی کہ سب صحابہ کرام ایک دوسرے کا سر مونڈنے لگے اور سب نے احرام کھول دیے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے چھوٹی ہیں، لیکن آپ نے ان سے مشورہ کیا ہے، تو اس لیے چھوٹے سے بھی مشورہ کر لے آدمی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر آخری بات، مشورہ کرنے کے بعد ضروری نہیں ہوتا کہ جو آپ کو مشورہ دیا گیا ہے آپ اس پر عمل کریں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص آپ کو مشورہ دے دیتا ہے، لیکن آپ مناسب یہ سمجھتے ہیں کہ بہتری اس میں نہیں ہے، کسی اور کام میں ہے، تو آپ وہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی نے مشورہ دے دیا ہے تو اب آپ پر فرض ہو چکا ہے کہ وہی کام ہی کریں اور کوئی نہ کریں۔ نہیں، مشورے کے ذریعے سے تو ایک رائے معلوم کی جاتی ہے۔ اگلے آدمی نے آپ کو اپنی رائے دے دی ہے، اگر آپ کو اس کی بات اچھی نہیں لگی یا اس میں یہ لگا ہے کہ اس میں بہتری نہیں ہے بلکہ نقصان ہے، اور آپ کی اپنی رائے دوسری ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہتر ہے، تو آپ اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ مشورے کے متعلق چند باتیں تھیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔